چلو کہ ابتدا لے کر اسی کا نام کرتے ہیں، کہ جس کا بے زباں بھی ذکر صبح و شام کرتے ہیں۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور توجہ کیے ہوئے ذہنوں کو الف عاجز کا عاجزانہ سلام۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سلسلہ شاعری سیکھیں علم عروض کے سبق نمبر 3 کے ساتھ۔ ہمارا سبق نمبر 3 ہے قافیہ۔ مگر اس سے پہلے آپ دوستوں سے دوستانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ قافیہ۔ شعر میں قافیے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر عروض شعر کو خوش آہنگی بخشتا ہے تو قافیہ اس خوش آہنگی کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ عربی شاعری میں ردیف کا چلن نہیں، لیکن فارسی اور اردو شاعری میں ردیف بھی ہوتی ہے، اس لیے قافیے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ عہد جدید میں قافیے کی پابندی کو نئے کہنے والوں نے نظر انداز کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ آزاد نظموں کی طرح آزاد غزل کہنے کا بھی فیشن نکالا گیا، مگر یہ فیشن ابھی تک تو شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال قافیے کے بارے میں کچھ باتیں جان لینا ضروری ہیں۔ قافیہ کی تعریف۔ وہ معین حروف جو مختلف الفاظ کی شکل میں غزل کے مطلع میں یا شعر کے مصرع ثانی میں لائے جائیں انہیں قافیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ہوا، دوا، ماجرا، وفا وغیرہ قافیے ہیں۔ کیا ہے؟ ردیف ہے، جو مطلع سے لے کر مقطع تک بار بار آتی رہے گی۔ جو قافیے ابھی لکھے گئے ہیں ان میں صوتی مشابہت ہونے کے باوجود ہر لفظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے قافیہ کی تعریف اس طرح کی ہے۔ قافیہ وہ لفظ ہے جو شعر یا مصرع کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتا ہے اور دوسرے مصرع یا شعر میں اسی جگہ آنے والے لفظ کے ساتھ صوتی مشابہت رکھتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور مصرع یا شعر میں آنے والے لفظ کی پوری نقل نہیں کرتا بلکہ اس سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ صوتی مشابہت میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حیات کا قافیہ نشاط نہیں ہو سکتا، اسی طرح فراز کا بیاض نہیں ہو سکتا۔ حیات میں تے ہے اور نشاط میں توئے، اس لیے قافیہ نہیں بن سکتا۔ حیات کا قافیہ ثبات ہو سکتا ہے کیونکہ صوتی مشابہت کے ساتھ ثبات میں تے قافیے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے۔ فراز کا قافیہ بیاض کے بجائے مجاز ہو سکتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں قافیے کے کیا کیا لوازمات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قافیہ دو لفظوں کو مقابل رکھ کر قائم ہوتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ آخری حرف دونوں لفظوں میں مشترک ہو، اور یہی نہیں اس کے پہلے آنے والی حرکت، زیر، زبر، پیش جو بھی ہو وہ بھی مشترک ہو۔ الفاظ قافیہ۔ الفاظ قافیہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ اور معنی دونوں ہی حیثیت سے مختلف ہوں، مثلاً وفا اور قضا دونوں لفظ صورتاً بھی مختلف ہیں اور معنوی حیثیت سے بھی۔ نمبر 2، معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں مگر صورتاً یکساں ہوں، مثلاً آہنگ، آہنگ۔ آہنگ کے 2 معنی ہیں، ایک ارادہ اور دوسرا آواز۔ نمبر 3، الفاظ صورتاً مختلف ہوں مگر معنوی سطح پر یکساں ہوں، یعنی ان کے معنی ایک ہی ہوں، مثلاً سرد اور برد دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی ٹھنڈ، مگر صورتاً 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ قافیوں کے آخر میں جتنے حروف ایک جیسے ہوں گے
قوافی اتنے ہی عمدہ ہوں گے۔ ابھی جو ہم نے اشعار پڑھے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ان میں جو قافیے ہیں، ہوا، دوا، ماجرا میں الف حرف روی ہے، اور صرف الف ہی ایسا حرف ہے جو ان تینوں میں ہے۔ یہ قافیے بالکل ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ مگر اب آپ اقبال کا یہ شعر دیکھیں، کیا عشق ایک زندگی ہے مستعار کا، کیا عشق پائیدار سے ناپائیدار کا۔ اس میں جو قافیے لائے گئے ہیں وہ آپ کو بنسبت ان قافیوں کے زیادہ اچھے لگیں گے، کیونکہ ان میں دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں، الف اور ر۔ اب علامہ اقبال کا ہی ایک اور شعر دیکھیں، تیرے شیشے میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے۔ اب ان قافیوں میں یعنی باقی اور ساقی میں الف، قاف اور یا تین حرف ایک جیسے ہونے کی وجہ سے زیادہ عمدہ قافیے لگ رہے ہیں۔ ایک سے زائد حروف جن میں ایک جیسے ہوں وہ قافیے زیادہ عمدگی کے حامل ہوتے ہیں، لیکن مشکل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک سے زائد حروف والے ہی قافیے لائے جائیں، اگر ایک حرف بھی سیم ہے تو وہ قافیہ درست ہے۔ ایسے قافیوں میں بھی بہت اچھے اچھے اشعار لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔